اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو، سسٹرز کو آج کی ہماری اس ٹریننگ میں پروڈکٹ ٹریننگ کے اندر، ویلنس ٹریننگ کے اندر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو ہم ٹاپک لے رہے ہیں وہ ہماری ایک شاندار پروڈکٹ ہے، بڑی زبردست پروڈکٹ ہے، اور یہ جو پروڈکٹ ہے اس نے پوری دنیا کے اندر لوہا بھی منوایا ہے اور بڑے اس کے اچھے رزلٹ ہیں۔ آج ہم جو پروڈکٹ لے رہے ہیں اس کا نام ہے گریپ ایکسٹریکٹ۔ جیسے کہ نام سے یہ پروڈکٹ ظاہر ہے، گریپ انگور کو کہا جاتا ہے، اور ایکسٹریکٹ یہ کہا جاتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے کشید کر کے تیار کرنا اور اس پہ پروسیس کر کے اس کو عوام تک پہنچانا۔ تو یہ گریپ ایکسٹریکٹ کا مطلب ہے کہ یہ انگور سے تیار ہونے والی ایک ہماری پروڈکٹ ہے۔ گریپ ایکسٹریکٹ جو ہے بیسیکلی یہ ایک اس کو کہا جاتا ہے اینٹی ایجنگ میجک ویپن، یعنی کہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے والا ایک شاندار ہتھیار، ایک ایسا ویپن کہ جو بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ کیسے کرے گا وہ تو آگے انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی پروٹیکٹ دی ہیلتھ آف ہارٹ اینڈ برین بلڈ ویسلز۔ یہ دماغ اور دل کی جو شریانیں ہیں یا جو خون کی نالیاں ہیں ان کی پروٹیکشن کرتی ہے، ان کی صحت کی پروٹیکشن کرتی ہے، ان کو مختلف مسائل سے بچاتی ہے یہ پروڈکٹ۔ گریپ ایکسٹریکٹ ہماری جو پروڈکٹ ہے یہ بیسیکلی کلینزنگ سیریز کی پروڈکٹ ہے، اور گریپ ایکسٹریکٹ کلینزنگ میں پھر آگے جو کیٹیگری ہے اس کی وہ یہ ڈی ٹاکسیفائر ہے۔ جیسے کہ آپ کو یہ پہلے میں اس پہ بات کر چکا ہوں پچھلی ٹریننگز کے اندر کہ ہمارا جو کلینزنگ سیریز ہے اس میں چیٹوسان ہمارا کلینزر ہے، اور جس میں میٹابولک مینجمنٹی اور سیل ریجوینیشن اور گریپ ایکسٹریکٹ، یہ تین جو ہے ہمارے ڈی ٹاکسیفائر ہیں۔ تو آج ہم کلینزنگ سیریز کی ڈی ٹاکسیفیکیشن پروڈکٹ جو ہے وہ گریپ ایکسٹریکٹ کے اوپر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں اگلی سلائڈ کی طرف، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب جو گریپ ایکسٹریکٹ ہے اس کے بارے میں بڑی شاندار ایک چیز، جب اس کو ہم نے اسٹڈی کیا پڑھا تو جو گریپ ہے یہ قرآن پاک کے اندر اس کا بہت زیادہ ذکر ہے، کئی جگہوں کے اوپر اس قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ گریپ مینشن ان قرآن اینڈ ریمارکیبل ہیلتھ بینیفٹس، تو انگور کا جو ہے قرآن پاک میں ذکر ہے اور اس کے ہیلتھ کے حوالے سے بڑے بینیفٹس بتائے جاتے ہیں۔ قرآن، اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن کے اندر جی، باقی دوست اپنے مائک کو بند کر لیں، رویلا بند جی۔ اگر قرآن پاک کو دیکھا جائے تو قرآن پاک میں بہت سارے فروٹس کا ذکر ہے، اس میں سے چند آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا۔ دیر آر دی سیورل ورسز ان قرآن ٹاکنگ اباؤٹ دی 6 فروٹ آف پیراڈائز۔ قرآن پاک کی کئی آیت کریمہ کے اندر جو ہے 6 جنت کے مختلف پھلوں کی بات کی گئی ہے۔ کون سے ہیں وہ؟ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کھجور ہے، اولیو پہ بات کی گئی ہے، زیتون کے اوپر بات کی گئی ہے، اس کے بعد پوم گرینیٹ پہ بات کی گئی ہے یعنی کہ انار کے اوپر، اور گریپ پہ بات کی گئی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، بنانا کا ذکر کیا یعنی کہ کیلے کا، اور اس کے بعد جو پھر اس کا ذکر کیا گیا جو انجیر ہے۔ تو یقیناً جو قرآن پاک میں چیز آئی اس کی بہت بڑی ویلیو ہے، اور اس کا ڈیفینیٹلی لاجیکلی اس کا اللہ پاک نے جو ذکر کیا اس کی بہت ساری لاجکس ہیں۔ تو کیوں ذکر کیا گیا ان میں سے؟ اگر چونکہ آج تو گریپ میں بات کریں گے، باقی تو ہمارا ٹاپک نہیں، گریپ ایکسٹریکٹ پہ بات کریں گے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ گریپ جو ہے اتنا کیوں اس کی امپورٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر جو ہے اس کے اوپر مختلف آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ گریپ واقع ہی انسانی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ایک پھل ہے، اور اس کے ہیلتھ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بے شمار فائدے ہیں، بے شمار اس کے بینیفٹس ہیں۔ وہ آج انشاءاللہ بینیفٹس ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور پھر اپنی جو پروڈکٹ ہے ساتھ ساتھ اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔
اب یہاں پہ دیکھا جائے تو گریپس کے اندر جو گریپ ہمارا جو گریپ انگور جو ہے، منرل ان گریپ سیڈ ایکسٹریکٹ، اس میں کیلشیم پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے میگنیشیم پایا جاتا ہے، سوڈیم پایا جاتا ہے، پوٹاشیم اس میں پایا جاتا ہے، آئرن اس میں پایا جاتا ہے، میگنیز اس میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ فاسفورس اس میں ہے، سلفر، زنک، یہ وہ منرلز ہیں جو کہ گریپ کے اندر موجود ہیں۔ اور ان کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک لمبی تفصیل جو ہے تفصیل کے اوپر ٹریننگ چاہیے۔ میگنیز کے اوپر ہم اگر بات کریں تو باقی کیلشیم وغیرہ ان چیزیں پہ تو ہم نے بات کی، زنک پہ ہم نے بات کی ہے، اس کو ڈسکس کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آئرن کے بارے میں نے آپ کو لکھوایا تھا جب ہم نے سپولینا کو ڈسکس کیا تھا۔ ان چیزوں کے بینیفٹ جو ہیں ڈیفینیٹلی صحت کے اندر بہت زیادہ ہیں، اور یہ گریپس کے اندر منرلز پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ یہ سلائیڈ ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ آپ کو بات تمام دوستوں کو پتہ ہونی چاہیے، اور اسپیشلی جو ٹائمز ممبر ہیں۔ جو گریپ ایکسٹریکٹ ہے، جو ہمارا گریپ ایکسٹریکٹ ہے، جو ہماری ڈیٹاکسیفیکیشن پروڈکٹ ہے، اس کے اندر بیسیکلی ایک چیز پائی جاتی ہے، یہ انگور کے اندر ہوتی ہے، اور انگور کے بیج کے اندر یہ پائی جاتی ہے، جس کو ریزوراٹرول کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ ریزوراٹرول جو ہے یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کو ایکسٹریکٹ کرنا یہ ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ایکسٹریکشن ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، کٹنگ ایج بایو ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ اس دور کے اندر جو آرگینک چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے تو اس میں ٹاپ پہ جو ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہیں وہ ایکسٹریکشن ٹیکنالوجی اور کٹنگ ایج بایو ٹیکنالوجی ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری کمپنی اس میں نہ صرف یہ استعمال کرتی ہے بلکہ اس میں لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو یہاں پہ ہم نے جو مین چیز ڈسکس آج کریں گے، جس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری پروڈکٹ کے ساتھ، کہ گریپ ایکسٹریکٹ جو ہے یہ اتنا افیکٹو کیوں ہے۔ اس کے اندر جو ہیلدی فیکٹر موجود ہے جسے نیچرل پلانٹ اینٹی آکسیڈنٹ کہا جاتا ہے، وہ ریزوراٹرول ہے۔ ریزوراٹرول جو ہے اس کا ٹوٹلی جو تعلق ہے وہ فری ریڈیکل کے ساتھ ہے۔ فری ریڈیکل کو بھی ہم آگے تھوڑا ہلکا سا دیکھیں گے۔ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کے چند پوائنٹ ہیں، 3 پوائنٹ ہیں، لیکن آگے ہم ڈیٹیل میں اس میں جائیں گے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آکسیڈیشن کا عمل، آکسیڈیشن بیسیکلی کہتے ہیں گلنے سڑنے کے عمل کو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ سم ٹائم جب ایپل لیتے ہیں تو ایپل جو ہے آپ اس کو دیکھیں تو جو آپ اس میں سم ٹائم سائڈوں پہ داغ سے بنے ہوتے ہیں، تو وہ داغ بیسیکلی ہوتا ہے کہ وہاں سے جو ایپل کی بار چھلکا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہاں سے فری ریڈیکل انٹر ہوا اور اس نے اس کو جو ہے وہ گلنے سڑنے کا عمل وہاں شروع ہوا، تو وہ بیسیکلی آکسیڈیشن ہوتا ہے۔ آگے ہم اس کی اور بھی تفصیل آپ دیکھیں گے، آپ پکچرز میں دیکھیں گے تو آپ کو آکسیڈیشن سمجھ آ جائے گی۔ اسی طریقے سے انسانی جسم کے اندر جب فری ریڈیکل انٹر ہوتے ہیں، فری ریڈیکل کن کن چیزوں سے انٹر ہوتے ہیں وہ بھی آگے چل کے ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہماری باڈی کے اندر خود بخود بھی فری ریڈیکل بن جاتے ہیں۔ اچھا، فری ریڈیکل کا جو پہلا اٹیک ہوتا ہے وہ ہمارے سیلز کے اوپر ہوتا ہے۔ ہماری باڈی کے جو سیلز ہیں ان کے اوپر یہ اٹیک کر کے ان کے اندر جو ہے آکسیڈیشن کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم مختصر دیکھیں گے، آگے چل کے تفصیل میں جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ ریزوراٹرول جو ہے، یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کا کیا ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور اینٹی ایجنگ ہے، گلنے سڑنے کے عمل کو روکتا ہے اور بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ اس کے بعد سیکوینجنگ فری ریڈیکلز، جی سیکوینج کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھونڈنا اور اس کو پکڑنا اور وہاں سے مطلب اس کی صفائی کرنا۔ اب یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ باڈی کے اندر کہیں بھی فری ریڈیکل موجود ہوگا تو یہ جا کے اس کو وہاں سیکوینج کرے گا، کہیں سے بھی ڈھونڈ لے گا، یعنی کہ ڈھونڈ کے جا کے اس کو وہاں سے نکال لے گا۔ کہیں بھی اگر فری ریڈیکل جو باڈی میں آپ کو پتہ ہے، مطلب ہماری باڈی کے اندر جو ہے اربوں کے حساب سے سیلز ہیں، باڈی سیلز ہیں، تو اب کس سیل کے اندر آکسیڈیشن کا عمل ہے وہ تو مطلب آپ دیکھتے ہیں اچانک ایک بندہ
بیمار ہوتا ہے، اچانک بیمار ہو جاتا ہے تو چیک اپ کراتا ہے جی کینسر ہے، تو وہ کینسر بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ کینسر اسی ٹائم نہیں بنا ہوتا، وہ سیل ڈیمیج ہو کے مے بی اس پہ سال لگ گیا ہو، 2 سال لگ گئے ہوں، حتیٰ کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں کینسر سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ کینسر کئی سالوں کے بعد جا کے باڈی کے اندر ڈائیگنوز ہوتا ہے. مطلب سم ٹائم جیسے بون میرو کا کینسر ہے، اب اس میں ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں اور ہائی لیول پہ جا کے پھر پتہ چلتا ہے کہ بون میرو جو ہے وہ کینسر کا شکار ہے، اور اس میں حتیٰ کہ پھر آگے جا کے ورٹیبراز وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور آخری اسٹیج بندے کو ڈائیگنوز ہوتا ہے تو بندہ اس ٹائم مطلب موت کے قریب ہوتا ہے. تو یہ پوری باڈی کے اندر کہیں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ یہ سیکوینج کرتا ہے، یہ ڈھونڈ لیتا ہے جہاں بھی باڈی کے اندر جو ہے وہ فری ریڈیکل موجود ہیں. بائی ایلیمینیٹنگ فری ریڈیکل انہبٹ لپڈ پیروکسائڈز، یہ وہی چیز ہے کہ جب پیروکسائڈ جو یعنی کہ پیروکسائڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب چکنائی کے ساتھ آکسیجن آ کے ملے گی تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی جو ہے آکسیجن چکنائی جب ملیں گی تو وہاں پہ یہ دونوں کا جو آپس میں ملاپ ہے یہ کس کی وجہ سے؟ یہ فری ریڈیکل کی وجہ سے ہے. تو یہ کیا کرے گی؟ یہ فری ریڈیکل جو ہے اس کو صاف کر دے گی، ایلیمینیٹ کر دے گی، ختم کر دے گی، اور انہیبٹ یعنی کہ روک دے گی چکنائی کے اندر جو ہے آکسیڈیشن جو یعنی کہ اس کے اندر جو ہے آکسیجن جو آپ کے ملے تو اس پروسیس کو روک دیتا ہے ریسویٹرول. اینڈ ریگولیٹ دی اینٹی آکسیڈنٹ انزائمز ایکٹیویٹیز، اور جو باڈی کے اندر موجود انزائمز ہیں جن کا کام یہ ہے کہ آکسیڈیشن کے عمل کو روکنا ہے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انہانس کرتا ہے اور ریگولیٹ کرتا ہے، یعنی کہ باقاعدہ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پراپر طور پہ انزائم جو ہیں فنکشن ہو جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈیلے دی ایجنگ آف دی ہیومن باڈی. جو انسانی جسم کے اندر وقت سے پہلے بڑھاپا آ رہا ہے، چاہے سیلز کے اندر بڑھاپا ہے، چاہے باڈی کے کسی آرگن کے اندر بڑھاپا آ رہا ہے، کسی باڈی کے اندر ایجنگ آ رہی ہے تو اس کو یہ روک دے گا. اس کے ساتھ مینٹین بیوٹی اینڈ کیپ سیل ینگ. یہ بات سادہ سی بات ہے کہ ایک بندہ جوان ہے، ینگ ہے، لیکن بوڑھا لگتا ہے تو اس کا سادہ سا آنسر کیا ہے کیوں بوڑھا لگ رہا ہے؟ کہ اس کی باڈی کے اندر جو فری ریڈیکلز ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. نمبر 2 پہ آ جائیں، پریونٹ آرتھریوسکلروسس. یہ جو آرتھریوسکلروسس ہے یعنی کہ ہارڈنیس آف آرٹریز، جو آرٹریز ہوتی ہیں خون کی نالیاں شریانے ہیں ان کے اندر سختی آ جاتی ہے، ان سے یہ بچاتا ہے. ریڈیوس دی بلڈ وسکوسٹی، یعنی کہ بلڈ وسکوسٹی جو ہے جو خون کا گاڑھا پن ہے. اب خون گاڑھا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اندر ایل ڈی ایل آ رہا ہے، ٹرائی گلیسرائڈ آ رہا ہے، رو کیلشیم آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے بہت سارے پیسٹی سائڈز وغیرہ آ رہے ہیں، فرٹیلائزر کے مختلف ریزیڈیوز آ رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں بلڈ کے اندر جب یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ انٹر ہوتی رہیں گی تو بلڈ وسکوسٹی جو ہے وہ بڑھتی رہے گی. تو یہ کیا کرتا ہے؟ کلینزنگ کر کے اس کی بلڈ وسکوسٹی کو نارمل کرتا ہے، ریڈیوس کرتا ہے، اور پریونٹ ڈیزیز آف دی بلڈ ویسل. اس کے نتیجے میں خون کی جو شریانوں کے مسائل ہیں اور بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے. یہ دوسرا کام ہے. تیسرے نمبر پہ ریگولیٹ امیونٹی، پریونٹ ٹیومر، امپروو دی فنکشن اینڈ ویٹیلٹی آف دی امیون سیل. جو باڈی کی امیونٹی ہے یعنی کہ امیون سیل ہیں، اسپیشلی وائٹ بلڈ سیل کی اگر بات کریں تو یہ ان کے فنکشن کو ان آرڈر کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں جو وٹیلٹی ہے اس کی امیون سیلز کی، وٹیلٹی کا یہاں مطلب یہ ہوتا ہے، ویسے عام اردو میں تو لیتے ہیں قوت حیات یا اس کی عمر ایج کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا سٹرونگ ہونا اور ایکٹیو ہونا. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سٹرونگ اور ایک ایکٹیو، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب یہاں پہ یعنی کہ جو امیون سیل ہیں وہ سٹرونگ بھی ہوں اور ایکٹیو بھی ہوں، وہ پراپر طریقے سے فنکشنل ہوں. تو یہ اس کے اندر فنکشن موجود ہے ریسویٹرول کے اندر کہ یہ اس کو سٹرونگ بھی کرتا ہے اور ایکٹیو بھی کرتا ہے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا اس کے 3 فنکشن. اب تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. یہ تھوڑی سی ریسرچ کی تھی میں نے اور اس پہ ہم نے ڈسکس کیا اور اس کو ہم نے پھر سلائڈ کی شکل میں لے آیا تاکہ ہر بندہ اس کو دیکھ سکے. جو ریسویٹرول ہے، اب ریسویٹرول جو ہے وہ بیج کے اندر پایا جاتا ہے. کون سی بیج کے اندر؟ جو انگور کا بیج ہوتا ہے. یہ جو بڑا موٹا انگور ہوتا ہے نا جو آپ دیکھتے ہیں ابھی آئے ہوئے جس کے اندر بیج ہوتے ہیں، یہ وہاں سے اس بیج کے اندر سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اور انگور سم ٹائم لوگ کھاتے ہیں تو بیج کو وہ نکال دیتے ہیں، تو وہ بیج کھانا چاہیے، اس میں اچھی چیز ہے وہ. اس کے اندر ریسویٹرول موجود ہے. جو ریسویٹرول ہے اس کا پہلا فنکشن ہے اینٹی کینسر. ابھی چند میں فنکشن آپ کو لکھوانے لگا ہوں، جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں، جو نہیں لکھنا چاہتے وہ بھی لکھ لیں. پہلا فنکشن ہے جی اینٹی ایجنگ،
یہ کینسر سے بچاتا ہے. نمبر 2 جو ہے یہ پہلا ہے اینٹی کینسر. یہ کینسر کے جو سیل کا پروسیس ہے اپاپٹوسس اس کو ان آرڈر کرتا ہے. اینٹی کینسر ہے, کینسر سے بچاتا ہے. اینٹی ایجنگ, بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے. پروٹیکٹ ہارٹ ہیلتھ, پروٹیکٹ برین ہیلتھ, مینٹین میموری, گڈ فار اوبیسٹی, گڈ فار ڈائبٹیز, گڈ فار سکن. اب دیکھیں یہ کتنے مطلب باڈی اوور آل پوری باڈی کو کور کر رہا ہے. اور کور ایک ہی رزلٹ نکلے گا کہ ایک چیز کو یہ روک لیتا ہے جس کے نتیجے میں پوری باڈی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. بیلنس گلوکوز لیول, گلوکوز کے لیول کو یہ باڈی کے اندر بیلنس کرتا ہے, بلڈ کے اندر بیلنس کرتا ہے. گڈ فار بون, ہڈیوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے. پروٹیکٹ لیور, جگر کے ہیپیٹک سیل کی حفاظت کرتا ہے. پروٹیکٹ مسلز, مسلز کے لیے بہت ہی یہ شاندار ہے. آگے اس پہ بات ہم کریں گے. مسل ڈیجنریشن جو ہوتی ہے اس کے اندر اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. پروٹیکٹ اگینسٹ ریڈیشن, ریڈیشن سے بچاتا ہے. پروٹیکٹ ہیئر ہیلتھ, یہ میں نے کئی لوگوں کو جب یہ گریپ ایکسٹریکٹ دیا تو بہت سارے لوگوں کے بال بڑے عجیب سے تھے, خشک سے تھے. تو وہ یہ گریپ یوز کرنے کے بعد ان کے جو ہیئر تھے, اسپیشلی اگر بال دیکھا جائے ان کے سر کے, تو ان میں مطلب جو ہے ان کے اندر جو ہے شائننگ آ گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ بال جو ہے وہ گھنے ہونا شروع ہوئی ہے. تو اس طریقے سے یہ کیئر کرتا ہے بالوں کی ہیلتھ کی بھی. پروٹیکٹ سیکسویلٹی, سیکس کے حوالے سے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آگے ہم اس میں چند چیزیں ڈسکس کریں گے, کیونکہ اس کے اندر بہت بڑی خوبی پائی جاتی ہے کہ یہ کڈنی کی حفاظت کرتا ہے. پروسٹیٹ اور کڈنی دونوں کی یہ حفاظت کرتا ہے. آگے اس کے علاوہ آٹوفیجی کے اندر اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں. آٹوفیجی جس کے دونوں آٹوفیجی یہ گڈ بھی ہے اور بیڈ بھی ہے. مطلب یہ آٹوفیجی میں یہ ہوتا ہے کہ اب جو باڈی کے اندر ایکسٹرا مطلب سیلز وغیرہ ہیں, جو ٹیشو ہیں, ہماری باڈی اس کو خود بخود جو ہے وہ کنزیوم کر لیتی ہے, استعمال کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں پھر کینسر پیدا نہیں ہوتا. تو آٹوفیجی کے فنکشن کو یہ بہتر کرتی ہے. لیکن جب آٹو امیون ڈیزیز ہو, اس پہ آگے بات آئے گی, تو اس میں آٹوفیجی پھر نقصان دہ بھی ہوتی ہے, اس میں آٹو امیون بھی ہو جاتا ہے. آٹو امیون پہ آگے میں بات کروں گا. اس کے بعد جو ہے 17 پہ نمبر پہ دیکھیں تو ہیلپ فائٹ اگینسٹ انفیکشن, انفیکشن کو ختم کرتا ہے. اینٹی وائرل ہے, اینٹی وائرس کے اندر وائرس کے ساتھ یہ لڑتا ہے. ریزوراٹول کی بات ہو رہی ہے, میں ریزوراٹول کی بات کر رہا ہوں جو کہ گریپس کے بیج کے اندر پایا جاتا ہے. اینٹی فنگل ہے, یہ فنگس کے اثر کو ختم کرتا ہے. اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی, بیکٹیریا کے فنکشن کو روکتا ہے. اب اس میں آگے ہم تھوڑی تفصیل میں بھی جائیں گے. اس کے بعد انکریز سینسٹیوٹی وٹامن ڈی, وٹامن ڈی کے حوالے سے بڑا اس کا رول ہے. وٹامن ڈی کو, چونکہ وٹامن ڈی بڑا سینسٹیو ہے, آپ جتنا مرضی کیلشیم کھاتے رہیں, اگر باڈی میں وٹامن ڈی جو ہے وہ پورا نہیں ہے تو کیلشیم جو ہے وہ پراپر طریقے سے باڈی میں کنزیوم نہیں ہوگا اور باڈی میں ایبزورب نہیں ہوگا. تو وٹامن ڈی کا کیلشیم ایبزورپشن کے علاوہ اور بھی بہت سارے فنکشن ہیں. تو یہاں پہ جو وٹامن ڈی ہے اس کو پراپر یہ فنکشنل بھی کرتا ہے. پریونٹ ہائی فیٹ ڈائٹ, مطلب جو مطلب بہت زیادہ چکنائی وغیرہ کھاتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی کولیسٹرول ہوتا ہے, اس سے یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچاتا ہے. قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے. امپروو فنکشن آف سیلز, جو سیل کا فنکشن ہے, سیل کا سب سے بڑا جو فنکشن ہے کہ وہ آپ کی کیلریز کو کنورٹ کرنا, یعنی کہ ATPs کے اندر جتنی بھی نیوٹرینٹس ہیں ان کو ATPs کے اندر کنورٹ کرنا. اس کے بعد امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے, ایکٹیو کرتا ہے. سٹرونگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. مینٹین بیوٹی, اس کو یوز کرنے سے آپ خوبصورت ہو جاتے ہیں. مزید خوبصورت تو آپ ماشاءاللہ سارے ہیں, لیکن اور خوبصورت آپ کو کر دے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باڈی کے اندر موجود جتنی بھی امپورٹنٹ جو مطلب جس میں کیمیکلز ہیں, ٹاکسنز ہیں, ان کو یہ ریموو کر دیتا ہے, جس کے نتیجے میں بلڈ سرکولیشن مینٹین ہوتی ہے اور پوری باڈی کے اندر آکسیجن کا جو لیول ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اس میں بندہ جو ہے وہ خوبصورت نظر آتا ہے. اس کے بعد جو ہے آگے کیپ ینگ, نوجوان آپ کو رکھے گا. کیپ دی سیل ینگ اسٹیٹ, اور جو خلیہ ہے, جو اس کی حالت ہے اس کو ینگ رکھے گا, نوجوان رکھے گا. اور سکوینجنگ دی فری ریڈیکل, یہ 30 میں نے بینیفٹ آپ کے سامنے رکھے. کس چیز کے؟ ریزوراٹرول کے, جو کہ گریپ ایکسٹریکٹ جو ہے, گریپ سیڈ ایکسٹریکٹ, یعنی کہ گریپ کے بیج کے اندر پایا جاتا ہے اور وہاں سے یہ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو گریپ ایکسٹریکٹ ہے ہمارا, اس میں سے کیا چیز ایکسٹریکٹ کی گئی ہے, وہ ایکسٹریکٹ کی گئی ہے ریزوراٹرول. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ریزوراٹرول نکالا گیا ہے اس بیج میں سے,
اور اس کے یہ فنکشن ہیں. تو مطلب آپ ریزویٹرول ڈائریکٹلی اب ہم جب گریپ کھائیں گے ڈیفینیٹلی اس کا بینیفٹ ہوگا، لیکن اس کے اندر جو ہے گریپ کے اندر جس چیز نے بینیفٹ دینا تھا تو ہماری کمپنی نے اس کو وہاں سے ایکسٹریکٹ کر لیا ہے، اور اس کی جو کوانٹٹی ہے یا اس کی جو اس کو مطلب ایک عام روٹین میں مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ 1 کلو انگور کھاتا ہے، تو اس میں مطلب میں بھی ہماری جو ہے کمپنی نے جو کیا ہے وہ اس کی مقدار ایک کیپسول کے اندر یا اس آدھے کیپسول کے اندر موجود ہوگی. تو یعنی کہ اس کے اندر اس کی کوانٹٹی جو ہے کافی ساری موجود ہوگی کیونکہ کمپنی نے وہاں سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا ہے. اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا کنسیپٹ آپ کو سمجھ آئے گا. یہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ فری ریڈیکل کرتا کیا ہے. فری ریڈیکل جو ہے آپ اوپر جو دیکھ رہے ہیں جو آپ کو بلیو نظر آ رہا ہے اسٹیبل مالیکیول ہے، اس میں سینٹر میں نیوکلس ہے اور ایک پہ الیکٹرون ہے. نیچے اگر دیکھیں تو یہاں پہ جو ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں الیکٹرون نہیں ہے. دیکھیں جو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، پوائنٹ یہ گول سے آپ کو دائرے سے نظر آ رہے ہیں، دائرے کے اوپر آپ کو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں، تو اس میں ایک پوائنٹ نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے مسنگ الیکٹرون. وہاں سے الیکٹرون وہ یہ لاس کر گیا ہے، جو مالیکیول تھا وہ اپنا الیکٹرون لاس کر گیا ہے. اب یہ فری ریڈیکل بن گیا، یہ مالیکیول فری ریڈیکل بن گیا. اب یہ ایوری ڈے یور باڈی every day our body cells will be at least 73,000 free radical attack. ہماری باڈی میں جو ہمارے سیلز ہیں اس کے اوپر تقریباً ایک دن کے اندر 73,000 فری ریڈیکل جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں. یہ ایک ریسرچ دیکھی گئی، اس میں 73,000 جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں فری ریڈیکل. فری ریڈیکل کیسے پیدا ہوتے ہیں وہ آگے ہم دیکھیں گے. آپ دیکھیں نمبر 1 نارمل سیل آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ لیفٹ سائڈ سے اوپر دیکھیں گے تو نارمل سیل ہے. اب نارمل سیل کے آگے دیکھیں سیل اٹیکڈ بائی دی فری ریڈیکل. اب اس کے اوپر دیکھیں تو اس پہ چھوٹے چھوٹے آپ کو بلیک سے آپ کو مختلف نشان سے نظر آ رہے ہیں. یہ اٹیک ہو گیا کس چیز کا؟ فری ریڈیکل کا، سیل کے اوپر، نارمل سیل کے اوپر، جس کے نتیجے میں سیل کی آپ پہلے نمبر پہ شکل ہی چینج ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اینڈ پہ دیکھیں سیل ود آکسیڈیٹیو سٹریس. اب یہاں پہ آکسیڈیٹیو سٹریس کو آپ سمجھیں. اب ہوگا کیا؟ سیل ایک خراب ہوا تھا، ایک سیل ڈیمیج ہوا تھا، کس کی وجہ سے؟ فری ریڈیکل کی وجہ سے. فری ریڈیکل نے ایک سیل کو ڈیمیج کیا، اب وہ سیل ہو گیا ڈیمیج، اب وہ گل سڑ رہا ہے، خراب ہو گیا ہے، گلنا سڑنا شروع ہو گیا ہے. اب وہ سیل جب گلنا سڑنا شروع ہوا ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ اگلے والے سیل کو خراب کیا ہے. جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا نیگیٹو، مثال کے طور 2 پازیٹیو بندے ہیں، تیسرا بندہ آیا نا اس نے کہا نیگیٹو اس کو کیا ہے، مطلب آپ کی کمپنی کے بارے میں نیگیٹو کیا ہے، آپ کے بارے میں اس نے نیگیٹو کیا ہے. اب آگے جو وہ تھا اس سیل جو تھا وہ سٹرونگ نہیں تھا، اس کے پاس اینٹی آکسیڈنٹ جو پراپرٹیز تھیں وہ جو ہے کمزور تھی اس بندے کے پاس. وہ بندہ اس بندے کی باتوں میں آ گیا. اب وہ باتوں میں آیا، اس نے پہلے ایک نیگیٹو تھا، اب 2 مل گئے نیگیٹو. اب اس دوسرے جو نیگیٹو ہے اس نے آگے ایک بندے کو بتایا، تیسرے کو نیگیٹو کیا، تیسرے نے چوتھے کو نیگیٹو کیا، تو یہ ایک چین بن گئی. یہ جب بہت سارے نیگیٹو لوگ ملے 4 5 6 تو وہ چین بن گئی لوگوں کی، نیگیٹو لوگوں کی. تو جب یہی سیل ہماری باڈی کے اندر ایک ڈیمیج ہوتا ہے، آکسیڈیٹو سٹریس آتی ہے اس میں، جب وہ گل سڑ جاتا ہے تو وہ دوسرے کو خراب کرتا ہے، پھر تیسرے کو خراب کرتا ہے، پھر چوتھے کو خراب کرتا ہے. اس طریقے سے ٹیشو جو ہے اس کے اندر آکسیڈیشن آ جاتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آکسیڈیشن چین. آکسیڈیشن چین اس کو کہا جاتا ہے. آکسیڈیشن چین بن گئی. اب کیا ہوا؟ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دن سیل کی ٹریننگ میں یہ بات بتائی تھی. اس وقت دنیا میں ہیلتھ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اپنی خوراک کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ڈالیں، اینٹی آکسیڈنٹ زیادہ کھائیں آپ، کیونکہ یہ دور جس میں ہم ہیں اس میں آکسیڈیشن جو ہے اس کا 95% جو ہے ہماری باڈی کے اوپر جو ہے اٹیک ہو رہا ہے فری ریڈیکلز کا، تو اس میں آکسیڈیشن کا خطرہ زیادہ ہے. اب کیا ہوا؟ جب آکسیڈیشن چین ہوئی تو کرتے کرتے اگر آپ نے اینٹی آکسیڈنٹ نہ کھایا، پراپر طور پہ اینٹی آکسیڈنٹ نہ لیے، مطلب وہ ہماری سبزیوں میں موجود ہوتے ہیں، اب جو ہماری مختلف پھلوں میں بھی موجود ہیں، اگر وہ نہیں لیے پراپر طور پہ تو یہاں پہ ہو جائے گی آکسیڈیشن سٹریس. پہلے چین بنی تھی، پھر سٹریس. سٹریس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب گلنے سڑنے کا عمل پورے جسم میں پھیل چکا ہے، وہ ہر سیل باڈی میں ڈیمیج ہو رہا ہے، ہر سیل باڈی میں ڈیمیج ہو رہا ہے.
اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ڈائبٹیز پیشنٹ کو، جو شوگر والا مریض ہوتا ہے، اس میں آکسیڈیشن سٹریس کس وقت ہوتی ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں اس کو گینگرین ہو جاتا ہے، زخم ہوتا ہے تو زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کا جسم میں عموماً پاؤں پہ دیکھتے ہیں تو زخم ہوتا ہے، تو ڈاکٹر ایک ہی بات کرتا ہے کہ یہ پاؤں جو ہے کاٹنا پڑے گا۔ بھائی کیوں کاٹنا پڑے گا؟ تاکہ یہ آکسیڈیشن آگے ٹانگ میں نہ پھیلے۔ وہ آکسیڈیشن چین کو روکنے کے لیے وہ حصہ ہی کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بندہ ہے جس کا، اب یہ بات مطلب میں آپ کو شیئر کروں آپ کے ساتھ، جب جسم کے اندر زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، اس زخم کو کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس حصے کو کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمپل از دیٹ، کیونکہ آکسیڈیشن، اب زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے پورے جسم کے بلڈ میں آکسیڈیشن پھیل چکی ہوئی ہے۔ جب پوری پھیل چکی ہے تو وہ پورا جسم ہی پھر اینڈ پہ کاٹ دیا جائے گا، ختم ہو جاتا ہے بندہ، پھر مر جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو آکسیڈیشن ہے یہ ہمارے جسم کے لیے انتہائی خطرناک ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے، جو کہ باڈی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اسپیشلی یہ شوگر، کینسر کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، شوگر پیشنٹ کے اندر بھی، یہ ڈائبٹیز اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب آکسیڈیشن پوری باڈی میں پھیل گئی تو اس کے نتیجے میں، اب یہاں پہ نیچے آپ آ جائیں تو آپ ٹماٹر کو دیکھیں، پہلے نمبر پہ جو ٹماٹر آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر میں، بالکل فریش ہے، زبردست ہے اور اچھا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب فری ریڈیکل نے اٹیک کیا تو یہ بلیک ہونا شروع ہو گیا، اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ دیکھیں تو یہ ٹماٹر بالکل گل چکا ہے۔ یہاں پہ مثال آپ کو اس لیے ٹماٹر کی دی گئی ہے کہ ہمارے جو خون کے بلڈ سیلز ہیں یا باڈی سیلز ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اور یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ کر رہا ہوتا ہے جی فری ریڈیکل۔ اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ فری ریڈیکل پرابلم ہے۔ ہمیں ہر صورت میں فری ریڈیکل سے بچنا چاہیے۔ فری ریڈیکل جو ہے یہ اتنا انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے کہ جسم کے اندر جو ہے تمام سسٹم اور آرگنز کو ڈس آرڈر کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو فری ریڈیکل آکسیڈیٹو سٹریس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر آپ، ہم رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں، سوری لیفٹ سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے اگر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے سب ہیلتھ۔ آپ اگر دیکھیں تو گرین جو نظر آ رہا ہے، سب ہیلتھ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ سب ہیلتھ کنڈیشن، قبض ہو جانا، یہ سیلف اپنا سب ہیلتھ کنڈیشن ہے، بندہ کی جو ہیلتھ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑی کمزور ہے۔ کنسٹیپیشن، انسومنیا، نیند کا پراپر نہیں آنا، فٹیگ اینڈ ویکنیس، تھکاوٹ رہنا، اس کے علاوہ ڈیزینس، چکر آنا، ٹنائٹس، کانوں کا بجنا، ڈارک سکن، سکن جو ہے وہ بلیک ہو جانا، بے رونقی ہو جانا، بندہ بالکل ایسا عجیب سا لگتا ہے کہ مطلب بالکل اس کی ڈل ہو جاتی ہے سکن، ایزی ٹو کیچ اے کولڈ، زکام جلدی لگ جانا، ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ شوگر، ہائی بلڈ فیٹس، الرجی، یہ تمام سب ہیلتھی کی کنڈیشنز ہیں، یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ سب ہیلتھی کنڈیشن ہے۔ اب یہاں پہ یہ میں نے پہلے بھی ہیلتھ کانسیپٹ میں بات آئی تھنک میں نے آپ کو شیئر کی تھی۔ اب 3 کیٹیگریز ہیں، ہیلتھی، ان ہیلتھی، ہیلتھی، سب ہیلتھی اور ان ہیلتھی۔ ہم جب سب ہیلتھی ہو جاتے ہیں ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اور ہماری باڈی کی ڈیفیشنسیز کو پورا کر کے، باڈی کی پراپر کلینزنگ کر کے تو دوبارہ ہم ہیلتھی کی طرف چلے جائیں، یا ہم کیا کریں، ایز اٹ از، یہ جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ایز اٹ از کنڈیشن چلنے دیں۔ اچھا مجھے یہ بتا کہ کل جو ایک جیسا سوٹ بولا پہننا ہے یا کوئی اور پہننا تو پھر میں، آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو، چلیں مائک اپنا بند کر لیں۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم سب ہیلتھی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفیشنسیز کو پورا کریں، جسم کی ڈیفیشنسیز کو، آکسیڈیشن کو کلین کریں اور دوبارہ ہم ہیلتھی کی طرف چلے جائیں، یا کیا ایز اٹ از ہم چھوڑ دیں جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، ذرا سا پین ہوا تو ہم انجیکشن لگوا لیتے ہیں، جو ہے کیا نام ہے، میڈیسن لے لیتے ہیں، پین کلر۔ اچھا یہاں پہ بات نوٹ کر لیں، جتنی بھی میڈیسنز ہیں آپ کی ایلوپیتھی کی، یہ ساری آکسیڈیشن باڈی میں پیدا کرتی ہیں، یہ فری ریڈیکل پیدا کرتی ہیں، ختم نہیں کرتی فری ریڈیکلز۔ تو جب باڈی میں فری ریڈیکل پیدا ہوں گے تو اس کے آگے پھر نقصانات تو میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ۔ میری آواز آ رہی ہے؟
جی سر آ رہی ہے. اچھا میسج آیا سسٹر کی آواز نہیں آ رہی. آپ اپنا ذرا مائک چیک کر لیں, جنہوں نے میسج کیا ہے وہ مائک آپ کا شاید بند ہو, مائک کائنڈلی چیک کر لیں. یہ ہمارا اقبال, آپ ذرا مائک چیک کر لیں اپنا. ویسے میرے خیال میں آواز آ رہی ہے باقی تمام دوستوں کو؟ جی سر آ رہی ہے. اوکے جی گڈ ہو گیا. تو یہاں پہ یا ہم کیا کریں, اپنے آپ کو فری ہینڈ چھوڑ دیں, اور جو باڈی میں اس وقت کنڈیشن بن رہی ہیں, جو بھی باڈی کے اندر پرابلم سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں, ان کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں ان ہیلدی کی طرف. ان ہیلدی پھر جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہم چلے جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس, پھر ہمارا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے, میڈیسن, انجیکشن, اور مطلب اس طرح سارا پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں میں افورڈ نہیں کر سکتا, پروڈکٹ مہنگی ہیں, یہ وہ, مطلب اس طرح سوالات آتے ہیں. تو یہاں پہ ایک ہی میرا سوال ہوتا ہے کہ جب آپ ان پروڈکٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ بیماری کو کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ ایک بیماری پہ لاکھوں روپے خرچہ ہو جاتا ہے, اور ہماری زندگی کی جمع پونجی جتنی بھی ہوتی ہے, مکان بیچ کے بھی ہم سارا کچھ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں. پھر زندگی موت اس وقت ہاتھ سے صحت نکل چکی ہوئی ہوتی ہے, مطلب اس وقت پھر کوئی ہمارے پاس ایسا آپشن نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ واپس, یعنی کہ اس لیول تک باڈی کے اندر پرابلم سٹارٹ ہو چکے ہوتے ہیں. تو ہمیں بر وقت جو ہے آنا چاہیے اپنی ہیلتھ کی طرف, اور سب ہیلتھی کنڈیشن کو ریکور کرنا چاہیے. اب یہاں پہ 3 منٹ ہے, میں جلدی سے میں ڈسکس کر لیتا ہوں, پھر اگلا سیشن میں چلے جائیں گے. ڈیزیز بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ جینز میوٹیشن. اب جینز کا جو مطلب میوٹیشن کا مطلب بیسیکلی کیا ہوتا ہے, جو جینز ہیں وہ ڈس آرڈر ہوتے ہیں, اور جینز جب ڈس آرڈر ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جینز مختلف بیماریاں اٹھاتے ہیں, اور پھر نسل در نسل آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. چینج ان ون اور مور جینز, مطلب جینز کی شکل چینج ہو جاتی ہے, کہ ڈی این اے کے اندر میں نے بتایا تھا آپ کو جب ڈی این اے کو میں نے ڈسکس کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جینیٹک ڈس آرڈر سٹارٹ ہوتا ہے, اور جس کے نتیجے میں پھر جینیٹیکلی مختلف بیماریاں سٹارٹ ہوتی ہیں, پھر وہ نسل در نسل چلتی رہتی ہیں. تو اس کے کرونری ڈیزیز, سٹروک, کڈنی ڈیزیز, ڈائبٹیز, فیٹی لیور, بلڈ کلاٹس, یہ ساری آپ کو پتہ ہیں چیزیں. آگے کیٹریکٹس یعنی کہ موتیا بن جانا, اور کینسر. اب یہاں پہ جو آکسیڈیشن ہے, اب آکسیڈیشن کیا کرتی ہے, کیا بیڑا ہمارا جو باڈی کی بالکل بیڑا گرک کر دیتی ہے. آکسیڈیشن میں اگر سب سے پہلے ہم شروع کریں ہارٹ سے, دل سے شروع کریں, تو دل میں سب سے پہلے جو مسائل ہیں, یہ جو کرونری ہارٹ ڈیزیز, یہ بیسیکلی آکسیڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. کارڈیک فیبروسس, جو دل ہے اس کے اندر جو ہے پیلا سا ایک مواد جمتا ہے, یعنی کہ جیسے ددر ٹائپ ہوتا ہے, فیبروسس بنتے ہیں. فیبروڈ میں نے آپ کو سمجھایا تھا, آئی تھنک کہ جو پچھلی ٹریننگ کوئی گزری اس میں نے آپ کو فیبروڈس کے بارے میں بتایا تھا, آئی تھنک کورڈیسیٹ کے اندر یا کسی میں نے شیئر کیا تھا, جس میں دل کے اوپر جو ہے ایک پیلا سا مواد سا جم جاتا ہے, اور فیبروسس سے بنتے ہیں. ہائپر ٹینشن ہوتی ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اس کے بعد ایسکیمیا کا مطلب یہ ہوتا ہے, جب ایسکیمیا ہوتا ہے تو ایسکیمیا میں سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا باڈی ہے, ہمارا جو بلڈ ہے, اس کے اندر جو بلڈ کا فلو ڈس آرڈر ہوتا ہے, اور جب بلڈ کا فلو ڈس آرڈر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پوری باڈی میں آکسیجن جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں پہنچتی. اور اس میں اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ دل کی طرف جو ہے بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے. بلڈ سپلائی از ٹو این آرگن اور پارٹ آف دی باڈی اسپیشلی ہارٹ مسل. تو اس میں انڈیکیوٹ ہوتا ہے, یعنی کہ مناسب جو ہے کم جو ہے بلڈ کا فلو ہو جاتا ہے دل کی طرف اور باڈی کے دوسرے پارٹ کی طرف, جس کے نتیجے میں جو ہے اور باڈی میں آکسیجن نہیں ملتی. یہ پرابلم سٹارٹ. اس کے بعد آگے مایوکارڈیل انفارکشن یعنی کہ ہارٹ اٹیک جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے. آگے سکن کی طرف چلے جائیں تو سکن میں مختلف ایشوز اور پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ سکن ایجنگ ہوتی ہے, سکن جو ہے اس میں جھریاں آ جاتی ہیں, سکن لٹک جاتی ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے تو دوبارہ لنک پھر اسی پہ ایڈ ہو جائے گا لنک پہ. سکن ایجنگ, سکن جو ہے وقت سے پہلے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. آپ اپنے دوستوں کو بھی دیکھیں, ماشاءاللہ آپ تو ٹائمز کا حصہ ہیں اور ٹائمز کے پروڈکٹ کھاتے ہیں, ینگ نظر آتے ہیں, لیکن آپ اپنے دوستوں کو دیکھیں, اپنی جو آپ ہم عمر ہیں اس میں آپ کو ایک